تو سر یہ استحکام یا پائیداری حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ سیکٹرز پر فوکس کرنا پڑے گا، جیسے SIFC کا بھی زیادہ فوکس مائننگ سیکٹر پر، IT سیکٹر پر رہا، اور ان کو اگلے 3-4 سالوں میں ایک گیم چینجر بھی سمجھا جا رہا ہے پاکستان کے معاشی حالات میں. تو اور ہم نے دیکھا پچھلے مہینوں میں کچھ 1-2 بڑی کانفرنسز بھی مائننگ سیکٹر کی ہوئی جس میں دنیا بھر سے ڈیلیگیشنز آئے، انہوں نے اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا. تو 1 یا 2 سیکٹر کیا پورے ملک کی معیشت کا نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ مائننگ کے سیکٹر میں اللہ کے فضل سے پاکستان میں بہت مناسب ڈپازٹس ہیں، اور وہ بھی بڑے ویلیبل منرلز جس میں سونا تک ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں ان علاقوں میں، خاص طور پہ بلوچستان میں، جس میں سیکیورٹی کا پیمانہ آ جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو بہت ہی سخت اور بہترین انفراسٹرکچر چاہیے، راستے ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ اس وقت فیسلٹیز آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر شاید حالات سیکیورٹی کے اور انفراسٹرکچر کے بہتر ہوں تو منرل ڈپازٹس کی ایکسپلائٹیشن اللہ کے فضل سے شروع ہونی چاہیے. اور پھر سر ہمارا IT سیکٹر بڑا گروئنگ سیکٹر ہے جس میں ہم ہر سال پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی ایکسپورٹس، اس کی سروسز کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں بھی ہم $10 ارب یا $15 ارب کو ٹارگٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈیو ریلیف جو وہ انسینٹیوز جو وہ سیکٹر مانگتا ہے وہ ہم نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہیں. تو اس پر بھی ذرا آپ کمنٹ کیجیے گا کہ یہ سیکٹر کیسے اپنا رول پلے کر سکتا ہے. دیکھیے اس وقت آپ کا ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ $3 سے $3.5 ارب تک ہے. ہمارا جو ملک جس سے ہم اس وقت ٹکر میں ہیں ان کا ایکسپورٹ $350 ارب ہے، ہم سے 100 گنا. ہمیں بہت آگے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے. میں ایک پروفیسر ہوں، میں آپ کو یقین سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ جو بیچلرز ماسٹرز وغیرہ کرتے ہیں اور PhD بھی، ان میں صلاحیتیں بہت ہیں، قابلیت بہت ہے، مگر فیسلٹیز نہیں ہیں، ماحول نہیں ہے، اور انسینٹیوز ہم نے ان کو نہیں پرووائڈ کیے ہیں. اگر آپ ایک مناسب انوائرنمنٹ کریٹ کریں اور ٹیکسز وغیرہ کے پیچھے نہ بھاگیں، اس وقت IT سیکٹر کو ٹیکس فری رکھیں اور کوشش کریں کہ ٹریننگ فیسلٹیز IT کی ایکسپینڈ کریں اور ہر شہر کے کونے میں IT فیسلٹی ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ ہم 5 سے 10 گنا اگلے 5 سال میں کر پائیں گے. صحیح. اور سر بس آخر میں ایک اور سیگمنٹ پر میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے میں لے لوں. جو اس وقت کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کے شعبے میں حکومت بڑا فوکس کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس وقت بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اور جو ہماری اضافی بجلی ہے جو استعمال نہیں ہوتی اور اس کو ہم پے آف بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال بٹ کوائن کی مائننگ کے لیے، تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، کیا امپیکٹ ڈال سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے اس پر اس وقت کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ بہت نیا ایک انوویشن اور ایکسپیریمنٹ ہوگا. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہنا بڑا مشکل ہے. ہمیں دوسرے ملکوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے آگے ہیں کرپٹو کرنسی کے معاملے میں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انوویشن اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں ہر فرنٹ میں، انکلوڈنگ کرپٹو کرنسی. تو سر جو ٹیکنالوجی سے منسلک جو بھی شعبے ہیں جیسے کرپٹو کا شعبہ یا IT کا شعبہ، ان شعبوں میں ہم اتنا تاخیر سے کیوں ہم نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا؟ 5 6 8 سال پہلے جب دنیا بوم کر رہی تھی یا ان ٹیکنالوجیز سے یوز ٹو ہو رہی تھی تو اس وقت ہماری سنجیدگی کا وہ لیول شاید نہیں رہا، ورنہ ہم ان فیلڈز میں ان سیکٹرز میں خاصے آگے ہوتے. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں تھی پاکستان میں. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اس وقت کی حکومتیں تھیں وہ کسی اور چیزوں پر ان کا رجحان تھا اور فوکس ایکسپورٹ پہ، برآمدات پہ خاص طور پہ نہیں رہا، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو برآمدات ہیں پچھلے 10-15 سال سے ان میں اضافے کی رفتار صرف 3 سے 3.5% رہی ہے. اور اگر آپ 5 سال میں ڈبل کرنا چاہتے ہیں اڑان پلان کے تحت تو کم از کم 12 سے 14% سالانہ گروتھ ریٹ کی ضرورت ہوگی. اس سے ہم بہت دور ہیں، اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی خاص طور پہ صنعتی شعبے میں اور ٹو سم ایکسٹینٹ ایگریکلچر میں، تو آپ کا ایکسپورٹ ڈرائیو جو ہے پروموشن وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا انفارچونیٹلی.
سر یہ جو اسٹاک مارکیٹ کے نمبر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پھر ہماری اکانومی کی اس کا مطلب یہ ریئل پکچر یا ریئل ریپرزنٹیشن نہیں ہے، جو وہاں پر جو انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے اور 1,30,000 کا انڈیکس ہم عبور کر چکے ہیں؟ دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کچھ حد تک ہمارا اسٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ بڑا تھن مارکیٹ ہے اور بڑا ویل مینجڈ ہے، اس سے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اچھا چلیں، بات یہ ہے کہ آخری کہہ دوں کہ اگر اتنا اچھا مارکیٹ ہے اور بوم کر رہا ہے تو کیوں باہر کے جو انویسٹرز ہیں ہمارے اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکال کے واپس لے جا رہے ہیں اپنے ملکوں کو، کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو حفیظ صاحب یہ آپ ہی اس پر روشنی ڈالیں گے نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں لے جا رہے ہیں؟ جب دنیا کی ٹاپ 3 مارکیٹس میں اس کا شمار ہو رہا ہے، تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پروفٹ دینے والی یہ مارکیٹ بن چکی ہے، صرف 2 ممالک سے ہم پیچھے ہیں، تو پھر انویسٹمنٹ اس میں سے کیوں باہر جا رہی ہے؟ اور اس میں کارپوریٹ سیکٹر کی بھی ہم کمی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی وجہ آپ مناسب سمجھیں تو مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے پتہ کریں۔ اس سے واضح ایک بات ہوتی ہے کہ ابھی بھی باہر میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کا رسک پرسپشن جو ہے وہ بہت ہائی ہے، وہ بہتر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔